اللہ اپنی مدد بھیج دیجیے، اپنی نصرت بھیج دیجیے کہ اللہ رحمت کے فرشتے بھیج دیجیے کہ اللہ جو آپ نے بدر و حنین میں جو فرشتے بھیجے تھے کہ اللہ وہ بھیج دیجیے کہ اللہ وہ نصرت بھیج دیجیے، اللہ وہ نصرت بھیج دیجیے کہ اللہ ابرہہ اپنا لاؤ لشکر لے کر چلا تھا کعبۃ اللہ کے اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے، اور آپ نے مینا کی وادی کے اندر یا اللہ چھوٹے چھوٹے پرندوں ابابیل کے ذریعے سے آپ نے اس کے لشکر کو چکنا چور کر دیا تھا یا اللہ کعبۃ اللہ جو آپ کا گھر ہے یا اللہ عبادت کی جگہ ہے جو پتھر اور گارے سے بنا ہوا ہے کہ اللہ اس کو توڑنے کے لیے آیا تھا تو آپ نے اس کے لشکر کو چکنا چور کر دیا کہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کئی دفعہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ کعبہ اگرچہ اللہ کا گھر ہے اور یہ بہت قیمتی ہے، لیکن مومن کا دل اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے کہ اللہ جب گارے اور پتھر سے بنے ہوئے کعبے کی حفاظت کے لیے آپ نے غیبی انتظام فرما دیا تھا کہ اللہ اس سے زیادہ قیمتی مومنوں کے دلوں کو توڑنے کے بھی کفار کے ایوانوں میں فیصلے ہو چکے ہیں، اللہ ان کو بھی اللہ محفوظ کر دکھائیے، اللہ ان کو بھی محفوظ کر دکھائیے، ٹوٹنے سے بچا لیجئے، پھوٹنے سے بچا لیجئے، تباہ ہونے 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 سے بچا لیجئے، بچا لیجئے پیارے رب، بچا لیجئے پیارے رب، بچا لیجئے پیارے رب۔ اللہ غزہ کا معصوم بچہ اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں کے اوپر نام لکھ رہا تھا، اس سے پوچھا گیا کیوں لکھ رہے ہو؟ کہ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ دشمن کی بمباری ہوگی اور یہ اعضا بکھر جائیں گے تو ہر ماں اپنے بچوں کے اعضا کو دیکھ کر ان پہ نام دیکھ کر پہچان لے کہ یہ میرے بچے کے چیتھڑے ہیں، یہ میرے بچے کے اعضا ہیں۔ ہے میرے پیارے رب، یہ منظر نہیں دیکھا جاتا، اللہ بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے۔ اللہ کفار و مشرکین یہود و نصارہ اپنی جانوں کو قیمتی سمجھتے ہیں، حضور کے امتی اور اللہ کے بندوں کی جانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھ رہے ہیں۔ یا اللہ کفار و مشرکین نے یہود و نصارہ نے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ میرے پیارے اللہ، یا اللہ ان ہواؤں کو اجازت دے دیجئے، یا اللہ ان بجلیوں کو اجازت دے دیجئے، یا اللہ ان بادلوں کو اجازت دے دیجئے، یا اللہ ان بادلوں کو اجازت دے دیجئے یہ بجلیاں برسا دیں، یا اللہ ان ہواؤں کو اللہ ان کے لگام کو ڈھیلا کر دیجئے، یہ اڑا کے لے جائیں، یا اللہ اس سمندر کو اجازت دے دیجئے یہ ان کو بہا کے لے جائے۔ میرے پیارے اللہ حضور کی امت کے ساتھ جس نے بے حرمتی کا معاملہ کیا، بیت المقدس کے ساتھ جس نے بے حرمتی کا معاملہ کیا، یا اللہ ہدایت قسمت میں ہے تو دے دیجئے، ورنہ یا اللہ بوٹی بوٹی بکھیر دیجئے، یا اللہ ان کی بوٹی بوٹی بکھیر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ قوم عاد و سمود کو جیسے آپ نے تہہ تیک کیا، یا اللہ ان کو بھی تہہ تیک کر دیجئے، ان کو بھی تہہ تیک کر دیجئے، یا اللہ ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈا کر دیجئے، یا اللہ پوری دنیا کے اندر امن قائم فرما دیجئے، سکون قائم فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ کے بندے ہو کر اور آپ کے باغی اور طاغی ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ اپنے بندوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے، اور جن کی قسمت میں نہیں ہے ہدایت یا اللہ ان کو تہہ تیک کر دیجئے، ان کو تہہ تیک کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔